بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایسی دعائیں بیان کر رہے ہیں جن کے اندر اللہ کا شکر بھی ہے، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی ہے، اس کے صفات کا بیان بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دعاؤں کی کثرت سے جو بندہ کثرت کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم نے بیان کرنا ہے وہ آیت عزت کہلاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھنے والا اور جو چاہتا ہے کہ مجھے اس آیت مبارکہ کا فیض نصیب ہو، اس کی برکات نصیب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صبح و شام 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اول آخر درود شریف، اور اس آیت کے ساتھ اگر وہ سورۃ اخلاص کو بھی شامل کر لیتا ہے، 7 مرتبہ پڑھتا ہے، زندگی کے تمام مشکل معاملات اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ آیت عزت جو ہے ایک ایسی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو بچے پیدا ہوتے تھے سب سے پہلے جب بولنا شروع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیت عزت سکھلایا کرتے تھے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدا، جس نے بیٹا نہیں بنایا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، فرمایا کہ اس کی بڑائی بیان کیجئے۔ کبر کا معنی اس کو بڑا کیجئے، کبر ہو، اس کو بڑا کیجئے۔ بڑا کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں اور وہی ساری کائنات کے انسانوں کو عظمت مرحمت فرماتے ہیں، بادشاہ وہی بناتے ہیں، غریب اور فقیر وہی بناتے ہیں، بزنس مین وہی بناتے ہیں، کوئی ایسا آدمی اسی نے پیدا کیا جو ایک وقت کی روٹی کو تنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بڑا کرتے ہیں کسی کو۔ فرمایا کہ اس کی بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی بڑائی، اس کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہی کلمات، ان کلمات کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ، وہی علماء نے لکھا ہے یہ تیسرا کلمہ اس آیت کی تشریح میں لکھا، یہی مبارک کلمات ہیں۔ علماء مشائخ چشتیہ جو ہیں، چشتی سلسلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کلمات کی کثرت کر کے بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کا شکر اس کے اندر شامل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، سب سے پہلے وہ لوگ جنت میں قدم رکھیں گے جو ہر سکھ میں، ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر پریشانی میں، جس حال میں بھی ہے ان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، الحمدللہ جاری رہتا ہے، یہ لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ قرآن مقدس کی اللہ تعالیٰ نے 5 صورتیں ایسی نازل فرمائی جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کی آخری آیت مبارکہ یہی آیت عزت ہے۔ اب یہ ختم ہو رہی ہے، آگے سورۃ کہف شروع ہو رہی ہے، اس کو الحمدللہ پر ختم کیا گیا اور سورۃ کہف کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا۔ ایک سورت کا اختتام الحمد پہ ہو رہا ہے اور دوسری سورت کا آغاز الحمدللہ پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اور سورۃ اخلاص میں اللہ عز و جل نے
اپنے تمام بندوں کو دعوت دی ہے اپنی توحید کی۔ توحید کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں جمع کر دی ہیں، اور اس آیت عزت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سمجھائی ہے۔ اور توحید میں جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، بعض صفات سلبیہ ہیں، بعض صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ کو بھی اللہ نے بیان فرمایا اور صفات سلبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے انسان کائنات میں آباد ہیں ان تمام انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم مقربین واصلین کی ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے مقربین واصلین کے لیے ہوا ارشاد فرمایا ہے۔ ہوا کے ذریعے سے اشارہ کر دیا اپنی ذات عالی کی طرف۔ اب وہ کائنات کی کسی چیز کو دیکھیں تو ان کو اس میں خدا نظر آتا ہے، وہ سارے جہان میں جو کچھ دیکھیں گے ان کو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ کے سوا ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ مقربین واصلین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کہہ کے اشارہ کر دیا ہے کہ میں ہوں، اپنی ذات عالی کا تعارف کرا دیا ہے، قل هو اللہ ہوا۔ اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین جن کو داہنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے، ان کے پاس انوارات و برکات ایک محدود اور متعین مرحمت ہوتے ہیں، تو اتنے زیادہ مقدار میں نہیں ہوتے کہ یہ بس اشاروں سے ہی بات کو سمجھ لے، ان کے لیے کچھ تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے نام کو ذکر فرمایا ہے، اللہ اللہ کہہ کے اپنا تعارف کرا دیا پروردگار عالم نے۔ اور تیسرا طبقہ ہے اصحاب الشمال کا۔ اصحاب الشمال وہ لوگ ہیں جن کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے، نور نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو سمجھیں، اس کی ذات کو سمجھیں، اس کی صفات کو سمجھیں، کائنات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ذرے ذرے کو دیکھ کر خدا کی پہچان حاصل کریں۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی نور نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ دہریت کے قائل ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ ایک سے بڑھ کر متعدد خداؤں کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں۔ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ صرف اللہ بس، اور کوئی نہیں کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگے بیان فرمایا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اسی پروردگار کی محتاج، اور وہ اللہ بے نیاز، مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اسی کے در کی منگتا اور محتاج۔ اللہ عز و جل ساری کائنات کے انسانوں کو بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، عطا کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کائنات میں جتنے لوگ تھے ان بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور انہی کو خدا سمجھا ہوا تھا۔ کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا، کسی نے درخت کو خدا مانا ہوا تھا، کسی نے چاند سورج ستاروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، فرمایا ایک ایک مورتی کے سامنے جھکنے والے اور ان کو مختلف اختیارات دینے والے، کسی کے بارے میں کہتے ہو یہ بارش برساتا ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہو یہ کھانا کھلاتا ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہو یہ بیمار کرتا ہے، یہ شفا دیتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ان سب کو چھوڑو اور ایک رب کے در پر آ جاؤ، یہ ساری نعمتیں تمہیں اسی کے در سے ملے گی۔ وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی روزی روٹی دیتا ہے، وہی پانی پلاتا ہے، ساری نعمتیں اسی کے در سے ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی۔ اسی لیے حاتم طائی کے پوتے نے کہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمارے جو دادا جان تھے
وہ بڑے سخی تھے اور الگ الگ دروازے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، کپڑے کی جس کو ضرورت ہے یہاں سے لے جائے، اور فلاں چیز کی گندم کی غلے کی ضرورت ہے تو فلاں دروازے سے آئے، الگ الگ دروازے بنے ہوئے تھے، جو لوگ اپنی ضرورت کے لیے آتے تھے سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا جان اتنا سخی تھے، ایک ہی دروازہ تھا اور ساری کائنات کے انسانوں کی ضرورتیں اسی ایک دروازے سے پوری ہوتی تھی، جو بھی آیا اس کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہی تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، در در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، اپنا شرف انسانیت مت کچلو، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، وہی دیں گے، غیر کے دروازوں پر بھکاری مت بنو، کوئی رنج بخش نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، رنج بخش بھی وہی ہے اور گنج بخش بھی وہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے لوگ گنج بخش کہتے ہیں کہ یہ خزانوں کی عطا کرتا ہے، کوئی گنج بخش نہیں، گنج بخش بھی وہی ہے، رنج بخش بھی وہی ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں، دیتا وہی ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی ذات عالی سے لینے کے عادی ہوتے ہیں، مزاجن بڑے سخی ہوتے ہیں، جو مادہ پرست ہوتے ہیں، اسباب و وسائل ہی سارا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اسی کی پرستش کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ مزاج میں بڑے بخیل واقع ہوتے ہیں، اغراض پرستی ان میں پیدا ہو جاتی ہے، کم ہو جانے کا اور ختم ہو جانے کا ہر وقت ان کو خوف لگا رہتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دریا ہے ایک بہہ رہا ہے، اگلا پانی چلا جائے گا پیچھے اور آ جائے گا، وہ چلا جائے گا پیچھے اور آ جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ فیصل آباد ہمارا ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا، وہاں ایک عورت تھی، بڑی سخی مزاج تھی، لوگ اس عورت کو حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے، اللہ کی ذات پر بڑا اعتماد تھا، اس کو یقین تھا۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سخاوت تو عام تھی اور اس نے سراں بنوا دی، اپنا مہمان خانہ تیار کروایا، مسافر خانہ بنوایا کہ وہاں آتے جاتے جو لوگ تھے بہت زیادہ آتے جاتے تھے، خیرات لے جاتے تھے، کسی کو راشن دیتی تھیں، کسی کو کپڑے دیتی تھیں، تو وہاں اسٹاپ بن گیا بس کا، لوگ دور دراز سے آتے تھے وہاں ٹھہرتے۔ تو اس سخی عورت کو خیال آیا کہ یہاں ایک مسافر خانہ بنوا دینا چاہیے، تاکہ لوگ آتے ہیں بیچارے، کسی کو یہاں رہنا پڑ جاتا ہے، ان کے لیے بستر کی سہولت بھی موجود ہو، لنگر بھی تیار ہو، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا، شوہر نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں، تو انہوں نے مسافر خانہ بنوا دیا، کھانا پانی چل رہا تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور کھانا چلتا رہتا تھا، سارا دن لنگر کا انتظام ہوتا تھا۔ اور بعض ہوتے ہیں تلبیس ابلیس، شکل صورت تو ان کی ایسی معصومانہ ہوتی ہے لیکن حرکات ان کی بڑی سخت ہوتی ہیں، وہ کانوں میں پڑ جاتے ہیں اور غلط مشورے دیتے ہیں۔ تو وہ کانوں میں پڑ گئے، بطانۃ تأمرہ بالشر، بطانۃ، ایسے بطانے جو اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں نظام زندگی میں اور غلط مشورے دیتے ہیں۔ ایک بطانہ داخل ہو گیا، کہا اس کے شوہر کو کہ لوگ آتے جاتے ہیں، یہاں سے کھا جاتے ہیں، فضول نشائی قسم کے لوگ آتے ہیں، یہاں پڑے رہتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے کو بند کر دینا چاہیے، مسافر خانہ باقی رکھو، روٹی بند کر دو، بہت سا خرچہ ہو رہا ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، خیر خواہانہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو، اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس کی بیوی کو جب خبر ملی تو اس کو بہت دکھ ہوا کہ ایسے ہی اس نے بند کر دیا ہے، کیا غریب لوگ آتے تھے کھا جاتے تھے تو ہمارے خزانے کم ہو رہے تھے، ہم غریب ہو رہے تھے اس سے۔ تو اس نے موقع کو تلاش کیا کہ کوئی موقع ملے گا اور اسی موقع پر میں اپنے شوہر کو کہوں گی، بات کروں گی، تاکہ چوٹ بر وقت لگنی چاہیے۔ وہ اپنے باغ کی طرف گئے،
چلنے پھرنے کے لیے، باغ کی دیکھ بھال کے لیے جب وہاں پہنچے، عورت بھی ساتھ تھی، وہ ایک کنواں چل رہا تھا، وہاں ٹھہر گئی، اور وہ جو اس کا شوہر تھا وہ آگے چلا گیا، اس کو بلاتا رہا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا بس کچھ دیکھ رہی ہوں۔ نوکر چاکر بھیجے، کہا اس کو بلا کے لے آؤ، وہ گئے، وہ دیکھتی رہی بس کنویں میں۔ وہی آدمی واپس آیا، اس نے کہا کیا دیکھ رہی ہو کنویں میں؟ اس نے کہا دیکھ یہ رہی ہوں، ہر ڈول پانی سے بھرا ہوا آ رہا ہے اور نیچے پانی کنویں میں کم نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا دھرتی میں پانی یہاں ٹھہرا ہوا ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ پانی کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سطح یہی بنائی ہے، جتنی نکلے گا نیچے سے وہی اتنی ہی آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، آپ کے خزانے میں پھر کمی آ رہی تھی کہ آپ نے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں کے کھانے بند کر دیے ہیں، لنگر کا جو انتظام چل رہا تھا وہ بند کر دیا۔ اس کو چوٹ لگی، اس نے کہا جاری کر دو پھر دوبارہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مزاج میں بڑے سخی اور کریم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لینے کے یہی راستے ہیں۔ آیت عزت کا اہتمام کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے۔ صبح کے وقت میں اول آخر درود شریف اور 7 مرتبہ ان کو اکٹھے پڑھیں، اور پھر شام کو مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کو پڑھیں۔ علماء نے آیت عزت کی خاصیت یہ لکھی ہے، فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل عزت مرحمت فرما دیں گے، بندے کو دنیا میں اچھا مقام عطا کریں گے، اور اس سے ایسے ایسے کام لیں گے جس سے مخلوق کے قلوب میں اس کی عزت کی دھاک بیٹھ جائے۔ ایسے ایسے کام اس سے لیں گے، رفاہی کام لیں گے، مخلوق کی خدمت کے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ بندوں کی خیرخواہی کے کام لیں گے۔ یہ سارے کام اس سے لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ ہر وقت اسی فکر میں، دل میں خیرخواہی، ہمدردی کا جذبہ صرف رکھیں آپ، مخلوق کی خیرخواہی، اور جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، اتنی خیرخواہی کرو بھی، اتنی خیرخواہی کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اسباب بناتے ہیں، وہ خود بخود اسباب پیدا کریں گے، اور آپ ایک خیراتی ادارہ پھر بنا لیں گے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا، ان کے کام ہوں گے اور مخلوق کے قلوب آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور سورۃ اخلاص کے بہت سے فوائد ہم نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف 200 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائے، جنت، آخرت، جنت کے بنگلے اور محلات وہ تو ملیں گے ہی، یقیناً ملیں گے، اور دنیا میں اللہ پاک ہر قسم کی رسوائیوں اور ذلتوں سے اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ جہاں بھی بحث مباحثے کا موقع آیا، اللہ پاک جیت اس کے مقدر میں لکھ دیں گے، عزت اسی کے مقدر میں آئے گی۔ باطل کے ساتھ جہاں تقابل آیا، فتح اسی کے مقدر میں ہوگی۔ اسی لیے ہر موقع پر اللہ پاک اس کو رسوائی سے بچا لیں گے، ہر موقع پر جہاں بھی کہیں اس کی عزت کو خطرہ ہوگا، اس کی مال جان آبرو کو جہاں کہیں خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس خطرے کو ٹال دیں گے، اپنی رحمت اور فضل سے اپنے بندے کا اللہ کی رحمت حصار کر لے گی، بندہ محفوظ ہو جائے گا تمام شکوک و شبہات و خطرات سے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا اللہ عز و جل نے پوری مکمل توحید، اپنی صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ اللہ پاک نے سورۃ اخلاص میں بیان کر دی ہیں، اور آیت عزت کے اندر بھی اللہ عز و جل نے خوبیاں اپنے لیے ثابت کی ہیں۔ الحمدللہ الذی کہہ کر لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس میں اپنی بڑائی بزرگی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا بندہ مجھے جھٹلاتا ہے اور میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا کیسے جھٹلاتا ہے، کیسے گالیاں دیتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے،
اللہ پاک نے فرمایا یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میں نے کہا کہ بندے کو میں ہی موت دوں گا، پھر اس کے بعد اس کے اعضاء اجزاء مٹی میں تحلیل ہوں گے، دوبارہ میں ہی زندہ کروں گا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکے گا۔ کیسے بنائے گا اللہ تعالیٰ؟ بندے کو کیسے تیار کرے گا دوبارہ؟ یہ مجھے جھٹلاتا ہے اس معاملے میں، اور گالیاں دیتا ہے۔ اولاد کا ہونا بندے کے لیے خوبی ہے، انسان کے لیے خوبی ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے، ہزار ہاں احتیاج بندے کی اسی اولاد میں مضمر ہوتی ہیں۔ فرمایا میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی کسی سے احتیاج نہیں ہے، اور میرے لیے اولاد ثابت کرنا میری الوہیت، میری خدائی، میری وحدانیت اور صمدیت پر حرف اٹھانا ہے۔ میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، میں کوئی کمزور نہیں ہوں، اور کوئی میرے اوپر بڑھاپا نہیں آنا۔ میں ازلی، ابدی اور قدیم ذات ہوں، شروع سے ہوں، آخر تک کچھ نہ رہے گا، میں رہوں گا۔ قدیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر حال میں ہر وقت اللہ پاک موجود ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے۔ بندے پر ہزار ہاں قسم کے زوال آنے ہیں، اسی لیے فرمایا بندے تم عاجز ہو، کمزور ہو، تو آؤ اب صمد ذات کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لو، دیکھو کہ تمہارے کام کیسے بنتے ہیں۔ ہر منتشر الافکار آدمی اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ رابطہ کرے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مسائل حل کرتے ہیں۔ ان معمولات کی عادت بنائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔